السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کا وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا۔ علاؤالدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جق، اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر لی۔ تو چنگیز خان نے علاؤالدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو۔ تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا۔ ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی بھویں کاٹ دی، کہا جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے دو۔ تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا جب یہ آدمی پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف۔ ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو۔ تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دیے، آگ لگا دی۔ بامیان ہے نا افغانستان میں، بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں۔ چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا چغتائی، اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا۔ تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑے، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت بوڑھے سب۔ ورنہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا، جب شہر فتح تھا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئیں، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ یہ دریائے سندھ تک آیا ہے چنگیز خان۔ دریائے سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی، تو جس میں وہی جو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا، اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو اس نے روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا اغدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا قراقرم، گوبی، صحرائے گوبی میں۔ اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ اور چوتھا لڑکا تھا تولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ دیا، اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور ان کا بس اب ہم ختم، لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا، کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، کوئی مسلمان ان میں ہو جائے، اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا، اس کا پڑپوتا تھا برکا خان،
اباقہ اور اس کا بیٹا برکا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا. تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے. ان میں ایک وزیر تھا یا بڑا آدمی تھا برکا خان کا ہم نشین، وہ مسلمان ہو گیا. اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں. یہ اچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ کہ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں، کہا اب آئے تو مجھے بتانا. تو ایک قافلہ آیا، اس کو لے کر گیا، کہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا تو مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے. جب وہ سارے مسلمان ہو گئے، ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر آخری، اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا. تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا، ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا. تو برکا نے اسی وقت اسے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے گا. وہ حیران ہو گیا، کہا تجھ سے کیوں؟ تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکا خان نے پیغام بھیجا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی. تو وہ نکل پڑا. تو جب وہ نہیں باز آیا تو برکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا. 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا. بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا. یوں کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت تو نہیں، تو انقلاب کہاں سے لاؤ گے؟ انقلاب، دیکھو انقلاب کے لفظ پہ غور کریں. انقلاب ہے قلب سے، قلب دل کا پلٹ جانا، یہ ہے اصل معنی انقلاب کا. پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ دیا، حکومت لے لی، سیاست پہ آ گئے. اس کو انقلاب، حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے. جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. اور جب دعوت چلتی ہے اور تبلیغ کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے. تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں اور ٹکر لے لی. اب دو ہاتھی، نہ یہ مرے نہ وہ مرے، لیکن ان لڑائی میں ہلاکو خان زخمی ہوا. وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا، وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا، اور اللہ نے گھوڑے کو بھگایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی میں وہ بدماش، یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کہ اس کی بیوی تو قوزہ عیسائی تھی، اور اس کا جو سپہ سالار تھا کتبوغا وہ بھی عیسائی تھا. تو اس لیے عیسائیوں نے پوری کوشش کی کہ ہلاکو خان اور یہ چنگیز اور یہ تاتاری نسل مسلمان ہو جائے، جو فاتح ہیں. اور وہ مفتوح اور مظلوم قوم کا دین لے کے آپس میں ٹکرا گئے. وہ ان لڑائی میں زخمی ہو کر 42 سال کی عمر میں مر کے جہنم واصل ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے بول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری تاتاری نسل جو بڑے بیٹے کی تھی وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہ خود آ کے رکاوٹ بن گئے. ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا. ہلاکو خان کا اپنا تیمور تغلق اس کی نسل میں، وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے، رشید الدین کے والد. انہوں نے اس کو دعوت دی. وہ کہنے لگا ابھی تو میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں تو آ جانا. ہاں، یہ چغتائی کا تھا، چغتائی نسل میں تھا. تو جب وہ مرنے لگے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرا جب تیمور تغلق بنے نا بادشاہ تو اس کو میرا پیغام پہنچانا. تو یہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے
اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں. وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی, کوئی راستہ نہیں ملا, تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی, زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے, کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے, پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو وہ درویش, کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا. کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے, آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا. کہا ہاں ہاں بتاؤ اسلام کیا ہے. دعوت دی, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو ایک وزیر کو بلایا, کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں, تیرے ڈر سے نہیں بتایا. 4 وزیر تھے اس کے, ایک مسلمان ہوا پڑا, 3 اور تھے, ان کو بلایا, ان کو دعوت دی, تینوں مسلمان ہو گئے. 4 مسلمان ہو گئے. پھر اپنے سالار کو بلایا, کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں زبان کا بول نہیں سمجھتا, تلوار کا بول سمجھتا ہوں. یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے, مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں, ایک عقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو, تو بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا. تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں لڑوں گا اس سے. اور کہا بھائی مارا جائے گا, یہ تو جن ہے, ساری زندگی لڑائیوں میں گزری, تو کہاں لڑے گا اس سے؟ کہا نہیں جی میں لڑوں گا اس سے. اگلا دن طے ہو گیا, شہر میں منادی ہو گئی. انہوں نے رات اللہ سے مانگا, تیرے کام کو آیا ہوں, مروانا ہے تو مروا دے, کروانا ہے تو کروا لے. اگلے دن شہر کٹھا, بادشاہ وہ لوہے کی 2 زریں پہن کے آیا, اور دونوں ہاتھ میں تلوار. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ, اور دونوں ہاتھوں میں تلوار. جب مقابلے میں آیا تو دیکھا خالی, تو اپنی ایک تلوار, کہنے لگا یہ لو میری تلوار. تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا. اللہ, اور اس کو موقع لگا ہلکا سا, 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا. کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی مکے سے اسلام سمجھ میں آ گیا, کافی ہے, زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں. تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے. منگولیا میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے, اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار, جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے. تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر, جو تبلیغ کرتے تھے. اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی. جو 3 دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں. زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے, اس میں سے خون نکلا وہ پی لیا, یہ ان کا پانی تھا. ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا. اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں, سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں. روس میں جو رہتا تھا تاتارستان. تو وہ ہم ترائی کو سمجھیں, اب کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے. آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا, کیوں نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پر بھی ہم احسان کر کے جائیں.